ہمارا ججز کی تعیناتی کا نظام کتنا بوگس تھا اور کتنا بوگس ہے. سر یہ ٹھیک ہے, یہ والا معاملہ تو ہے. ایک شخص جو ہے وہ وکالت کرتا کرتا سرکاری عہدوں پہ رہتا ہائی کورٹ کا جج بن گیا اور اس کی ڈگری جعلی نکلی. آپ کو آج پتا چلا کہ ہماری معزز ہائی کورٹ کے اندر اور نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر بہت سارے جج صاحبان ایسے ہیں جنہیں کوئی بندہ منشی نہ رکھے. تو جب تک آپ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ٹھیک نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہونے. تو بس وہ کورٹ رپورٹنگ کرنے کے دوران ہی ڈیل کیا کہ وکالت کرتے ہیں, LL بھی کرتے ہیں. مزیدار فیلڈ بھی تھی. آپ کی ایک زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے بجائے یہ کہ آپ کسی ادارے کے ملازم ہو. مظاہر نقوی صاحب والے کیس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے میں نے کمپلینٹ فائل کی. ٹھیک ہے. تو میرے دیکھا دیکھی میری کمپلینٹ کو کاپی کر کے اور میری ساتھ جو انیکچرز تھے, 7 دستاویزات جو انیکچر تھیں, وہ دیکھ کے بہت سارے جو پبلسٹی سیکر ہوتے ہیں, جی نام بنانے والے مفتخورے, صحیح ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ شاید پیسے لے کے بیٹھ گئے, شاید کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے, یا شاید دلچسپی کی وجہ سے بیٹھ گئے. سر قانون کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں, اس کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اس پر امپلیمنٹیشن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ نا اس سوال کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ جواب نہیں دیا جا سکتا. ڈنڈے کے زور کے اوپر جج صاحب نے, چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے آئین کے مطابق بھی سسٹم کو چلایا اور قانون کے مطابق بھی سسٹم کو چلایا. نالائق ترین شخص کو آپ نے ہائی کورٹ کا جج بنایا. جب میں وکیل نہیں تھا تب بھی میں ایسا تھا. اچھا. میں بطور کورٹ رپورٹر بھی ایسا ہی تھا. ہے ہی اللہ پاک کی ذات میں ہے. تو پھر ان ججوں سے, ان چیف جسٹس سے یا باقی جو مافیاز ہیں ان سے کیوں ڈرنا؟ جہانگیری کیس کی بات آ گئی, نقوی کیس کی بات آ گئی, اس سب کے باوجود اوبویس سی بات ہے کہ پریشرائز بھی کیا جاتا ہے, دبایا بھی جاتا ہے. جو مجھے جانتے نہیں نا وہ مجھے پریشرائز یا دباؤ کرنے کی اٹیمپٹ مارتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن صرف اللہ ساتھ ہے, صرف اللہ رب العالمین کی ذات ساتھ, کوئی اور مافیا کچھ بھی نہیں. سر کچھ وکیل یہ ہوتے ہیں جو پبلک لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں, دوسرے معاملات بھی کرتے ہیں. جب اپنے کیسز میں ان کو مہارت حاصل ہو جائے یا اس کے بعد وہ جیت جاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں نظام بڑا اچھا ہے جی, یہ ججز بڑے اچھے ہیں. لیکن جب دوسرے معاملات میں دیکھتے ہیں یا اس کیس میں ہار جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا نظام جو ہے وہ خراب ہے. تو یہ منافقت نہیں ہے؟ ہاں یہ بالکل منافقت ہے. جب میں نہیں کسی کے ساتھ رائت کرتا, ٹھیک ہے, تو کسی کو میرے ساتھ رائت کیوں کرنی ہے؟ یہ بھی صحیح ہے. میں کراس دا بورڈ مسلم لیگ نون کا مخالف ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر لتاڑتا رہتا ہوں. میں مریم نواز صاحبہ کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا تھا کہ یار یہ بڑی اچھی چیف منسٹر ثابت ہوں گی, لیکن وہ عمران خان سے بھی بدترین ثابت ہو رہی ہیں, عثمان بزدار صاحب سے بھی بدترین ثابت ہو رہی ہیں. تو آپ بتائیں کہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مجھے پھولوں کے ہار تو نہیں بنائیں گے نا. عمران خان صاحب کے بارے میں میرا پہلے دن سے موقف ہے, میں ان کو بڑے سخت الفاظ کے اندر ان کا مخالف ہوں. جس کی حکومت ہے اس کی طرف چل جاتے ہیں, یا جو اچھا جو ہے پکارتے ہیں یا نوازتے ہیں اس کی طرف چل جاتے ہیں. آج آگے پاکستان آتا ہے, اس کو کیوں جو ہے گندا کر رہے ہیں؟ اس کسی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بولتا ہے, افواج پاکستان کے خلاف بولتا ہے, ریاست کے خلاف بولتا ہے, حکومت کے خلاف بولتا ہے. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ بندہ حلال کا نہیں ہو سکتا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں حذیفہ اشرف آسمی اور آج کے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام, آج کے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا تھا. بڑی دبنگ شخصیت ہیں. کورٹ رپورٹنگ سے آغاز کیا, پھر قانون کی دنیا میں آئے, اور جب احتساب کی بات ہوتی ہے, عدالتی باریکیوں کی بات ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میدان میں جب اپنے بے باکیت کو دیکھا جاتا ہے, نڈر ہونے کو دیکھا جاتا ہے, تو ایڈوکیٹ میاں داؤد صاحب کا نام آتا ہے. اور کس جرت مندانہ انداز کے ساتھ یہ کورٹس میں بھی نظر آتے ہیں, ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں, مختلف جگہوں پر جو ہے. پچھلے دنوں تو بڑا وائرل ان کے جو کلپس بھی رہے, ججز کے احتساب کی بات کر لی جاتی ہے, اس کے پیچیدگیوں کی بات کر لی جاتی ہے تو سر کا نام آتا ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا. آپ چھوٹے بھائی ہیں, میں ہمیشہ آپ کو چھوٹا بھائی کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. یہاں سے آغاز کریں گے. جج جہانگیری والا معاملہ بھی آ گیا, نقوی صاحب والا معاملہ بھی آ گیا, اس جانب بات بھی جائیں گے. اسٹارٹ میں تھوڑا سا ہم پورٹ فولیو اگر ایڈ کر لیں, وہ یہ کہ کورٹ رپورٹنگ کا سفر بھی تھا, اس سے پہلے کے کیا معاملات رہے, اس کے بعد ادھر سوئچ کرنا کیسا ذہن میں آیا؟ بس میں بچپن سے ہی ایسا ہوں جی. اچھا. لاہور کی ساری ایجوکیشن ہے, دیال سنگھ کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا, بالکل صحیح, پھر بی کام کیا, پھر اس کے بعد جرنلزم میں آ گئے.
اور کوئی 12-14 سال جو ہے وہ جرنلزم کی، اور اسپیسیفکلی ساری اسپیشلائزیشن ہی کورٹ رپورٹنگ کی ہے. تو کورٹ رپورٹنگ کرتے کرتے یہ محسوس ہوا کہ آگے جا کے مستقبل میں جو میڈیا ہے اس کا وہ انڈسٹری جو ہے وہ نہیں فروٹفل ہو سکے گی، اس کے حالات خراب ہو گئے. صحیح. تو بس وہ کورٹ رپورٹنگ کرنے کے دوران ہی دل کیا کہ وکالت کرتے ہیں، LLB کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مزیدار فیلڈ بھی تھی. آپ کی ایک زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے بجائے یہ کہ آپ کسی ادارے کے ملازم ہوں. بالکل صحیح ہے. اور چاہ جائے کہ آپ اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس کر رہے ہوں. وکالت بھی ایک بزنس ہے، آپ کا ایک کاروبار ہے. تو بس پھر میں وکالت میں آ گیا LLB کرنے کے بعد. سر وکالت میں تو اور بھی بہت سے لوگ آئے ہیں، وہ بڑے میں کیا کہوں گا، اس الفاظ بڑی نفاست کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، لیکن جس نفاست کے ساتھ آپ لتاڑ رہے ہیں اس کو کیا کہیے گا؟ یہ میری کوئی خوبی نہیں ہے. اچھا. یہ آپ اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے بلا شک، اور اس کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. بے شک. میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ میں ہمیشہ سے ہی ایسے رہا ہوں، انڈیپینڈنٹ مائنڈ، بچپن سے ہی اپنی ہی مرضی کرنی، اپنی سوچ سے صحیح ہے غلط اس کے مطابق چلنا، اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے. ایجوکیشنل کیریئر بھی انڈیپینڈنٹلی خود ہی ڈیسائیڈ کیا. پہلے ڈیسائیڈ کیا جرنلزم کرنی ہے، دل کیا، پھر دل کیا کہ نہیں چھوڑ گیا، دل پار گیا، پھر وکالت میں آ گئے. سو یہ عدلیہ کے احتساب کا بھی میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی کردار نہیں ہے. یہ اللہ پاک کا حکم ہوا اور انہوں نے مجھ جیسی ناچیز کو چن لیا. مظاہر نقوی صاحب والے کیس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے میں نے کمپلینٹ فائل کی. ٹھیک ہے. تو میرے دیکھا دیکھی میری کمپلینٹ کو کاپی کر کے اور میری ساتھ جو انیکچرز تھے، 7 دستاویزات جو انیکچر تھیں، وہ دیکھ کے بہت سارے جو پبلسٹی سیکر ہوتے ہیں، جی نام بنانے والے مفت خورے، صحیح ہے صحیح ہے، وہ بھی سارے وہاں پہ کمپلیننٹ بن گئے. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ شاید پیسے لے کے بیٹھ گئے، شاید کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے، یا شاید دلچسپی کی وجہ سے بیٹھ گئے، کیس میں آنا چھوڑ دیا. جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹرائل چل رہا تھا تو نہیں آتے تھے. صحیح ہے. لیکن میں آخر دن تک جو ہے برڈن تو آپ پر رہا نا سارا ساری چیزیں کلیکٹ کرنی، ٹرائل کرنا، اٹارنی جنرل کو اسسٹ کرنا. سب سے بڑی بات ہے کہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھنا کہ کہیں یہ اتنا پرووڈ کیس جو ہے یہ کسی مینجمنٹ کا شکار نہ ہو جائے. یو نو کہ پاکستان یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے جج کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر، آمدن سے زائد اثاثاجات کی بنیاد کے اوپر اور مس کنڈکٹ کی بنیاد کے اوپر نکالا جائے. آج سے پہلے دنیا کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی سطح کا ایسا کوئی واقعہ اور نظیر جو ہے وہ ہمیں قانون کی کتابوں میں نہیں ملتا. تو یہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ پہلا انسیڈنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں لکھا. سو پاکستان جیسے جو کانسپائریسیز کا ملک ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سب سے بڑی تو بندے کو بچنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. بالکل کہ وہ کسی بھی امپورٹنٹ کیس کو یا تو وہ اس کو مینیج کرنے لگ پڑتے ہیں پازیٹیو سائڈ کے اوپر یا نیگیٹو سائڈ کے اوپر. تو وہ کسی بھی طرف اپنے مفادات کی وجہ سے لے کے جا سکتے ہیں. کمپلیننٹس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اکیوز کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، پروسیکیوشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جوڈیشری کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے وہ. سو اس وجہ سے میں مطلب ایک کیس کو لے کے الگ سے لڑ رہا تھا مظاہر نقوی صاحب کے معاملے میں، اور اس کے علاوہ سے جتنے محاذوں پہ لڑ رہا تھا وہ تو کتاب لکھ رہا ہوں میں. اچھا مظاہر نقوی صاحب کے ایشو کے اوپر. اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی لکھیں گے جو آج تک پبلک کو نہیں پتا. اس سے تو سیکھا بھی بہت کچھ جائے گا. اچھا صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈھل جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جشن وغیرہ یاد رہتا ہے. سر جو ہے بیسیکلی نوجوانوں کو بڑا بک اپ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کو، کیوں ہم دوسری طرف بھی آئیں گے، نوجوان وکلا جو ہے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، آپ کو وہ پولیٹکس میں بھی جاتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسٹڈی کر کے باقاعدہ طور پر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کیسز میں کمزوریاں بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ڈانٹے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ میں بہت زیادہ موجودہ کھیپ جو پچھلے 4-5 سال سے آ رہے ہیں نا، بالخصوص جب سے یہ بار ووکیشنل کورسز لانچ کیے ہیں سر، اللہ رب العالمین لمبی زندگی دے احمد محمد احمد کیوم کو، بلا شبہ، جس نے اس سسٹم کو بہتر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بہت زیادہ اس نے کی بھی. بہت سارے ایسے نوجوان وکلا آ رہے ہیں جن کو دیکھ کے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ فیوچر جو ہے ہمارے بار اور بینچ کا وہ قابل وکلا کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوگا. بس دیکھنا صرف یہ چاہیے کہ ہمارے
جو نوجوان وکلا آتے ہیں نا وہ آتے ہی پالیٹکس کا شکار ہو جاتے ہیں. سر یہ وہ سب سے بڑی جو ہے نا ان کی خامی ہے. قطعی طور پہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور پہلے 2 3 4 سال جو ہے سر کسی بھی ایک ایریے میں بیٹھ کے پریکٹس شروع کرنی چاہیے اور پھر آہستہ 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 لرننگ کا کرنا چاہیے. سیاست کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. سر جب آپ اپنی نوجوان وکلا پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا پہلے دن سے, سر سر تو بیسیکلی وہ اپنی کیمپین شروع کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پریکٹس شروع کریں تو کمپین ساتھ کے ساتھ ہی ہو جائے گی. صحیح. لیکن اگر وہ آتے ہی پالیٹکس جوائن کر لیں گے تو وہ کبھی وکیل نہیں بن سکیں گے. صحیح. تو میری تو سجیشن اور نصیحت کہہ لیں بڑا بھائی ہونے کے ناطے یہ ہے, کیونکہ میں سب سے بڑا نا ناقد رہا ہوں بالکل صحیح اس سینئر وکلا کے جو ہے وہ ایسوسیٹ شپ کا. جب میں جرنلزم میں تھا تو میں نے باقاعدہ اس کے اوپر 1-2 مرتبہ کالمز بھی لکھے سٹی 42 میں کہ ہمارے جو سینئر وکلا ہیں وہ نوجوان وکلا کا استحصال کرتے ہیں. ان کو آتے ہی بیجز پہ لگا دیتے ہیں, سیاست پہ لگا دیتے ہیں اور ان کو اپرینٹس شپ نہیں دیتے, اسٹائپنڈ نہیں دیتے, بہت زیادہ استحصال کرتے ہیں. لیکن پھر کافی زیادہ بہتری آ گئی اور جو نیا آنے والا جونیئر وہ کام کرنا چاہتا ہو تو اس کو آپ پروبیشن پیریڈ کے بعد اس کا اسٹائپنڈ لگنا چاہیے, زیادہ لگنا چاہیے. وکیل جو ہے وہ ویسے ہی مفت کام کرتا اچھا نہیں لگتا. بالکل صحیح ہے سر. دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے اور بڑی فالوورشپ بھی ہے, نوجوان وکلا بھی دیکھ رہے ہیں, اب تو ججز بھی باقاعدہ جو ہے نا کین آبزرور ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ سوشل ایشوز پر بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکیل کو صرف اور صرف مقدمہ لڑنا چاہیے یا معاشرے کو بھی بہتری کی طرف لے کر آنا چاہیے؟ نہیں, وقت بدل گیا. آج سے 20 سال پہلے جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, معلومات کے ذرائع نہیں تھے, تو تب تو وکلا مجبور تھے کہ وہ صرف کتابوں تک, پریکٹس تک جو ہے وہ محدود تھے. اب وہ دور نہیں رہا سر. تو ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا نئے جدید تقاضوں کے مطابق. ہم نسلیں دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جدید طریقوں نے, جدید انداز نے ماضی کے طریقوں کو, ماضی کے انداز کو جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے. تو اس لیے سوشل ایشوز کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں ایک وکیل ہوں تو اس لیے مجھے احتیاط کرنی چاہیے, مجھے سوشل ایشوز کے اوپر سوشل میڈیا پر بات نہیں کرنی چاہیے. میں جرنلسٹ ہوں, میں اسکالر ہوں, میں پروفیسر ہوں, یا میں کسی بھی کلاس میں, سوشل ایشوز کے اوپر نشاندہی کرنے کے لیے, آواز اٹھانے کے لیے آپ کو انداز آپ کا مہذب ہونا چاہیے, ود ان لا ہونا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. کیونکہ بہت ساری مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ صرف جب پبلک مل کر سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر کسی ایشوز کے اوپر آواز اٹھاتی ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے فوری طور پہ, اس لیے اٹھانی چاہیے بات. سر قانون کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں, کہ اس کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اس پر امپلیمنٹیشن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا سر, تو ازل سے لے کے اب تک, ہمیشہ سے, جب سے دنیا بنی ہے نا تب سے لے کے آج کے دن تک, طاقتور جو ہے اس کے آگے آئین اور قانون, ہر آئین اور قانون جو ہے وہ اس کے سامنے سرنگو ہی رہا ہے. سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اس کے بعد صحابہ کرام کا دور اگر آپ نکال لیں, سر, اس کے علاوہ آپ جہاں پہ دیکھیں طاقت جو ہے وہ ہی رہی ہے. اس لیے نا اس سوال کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ جواب نہیں دیا جا سکتا کہ قانون کی حاکمیت یا آئین کی حاکمیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. میں آج کے دن تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ قانون کی بالادستی یا آئین کی بالادستی کی فلسفی کیا ہے. مثلاً جس جج کے پاس ہم مقدمہ کرنے جاتے ہیں سر, اس جج کو اگر آئین آتا ہی نہیں, بالکل صحیح, تو آپ اس سے آئین کی بالادستی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ کلیئر. اس کو قانون آتا ہی نہیں تو آپ اس میں قانون کی بالادستی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ہمارے روزانہ کے تجربے کی بات ہے کہ ہماری معزز ہائی کورٹ کے اندر اور نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر بہت سارے جج صاحبان ایسے ہیں جنہیں کوئی بندہ منشی نہ رکھے, لیکن بدقسمتی سے اس نظام کی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے وہ ججز بنے ہوئے ہیں اور وہ سارا دن مقدموں کے اندر جو ہے وہ بیڑا گرک کر رہے ہیں. ان سے کیا توقع کرنا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق بالادستی قائم کرنے کی کوشش کریں؟ ان کو تو آتا ہی نہیں ہے آئین اور قانون. آج میں ایک مقدمے میں کھڑا ہوا تھا ہائی کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے. معزز ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ وکیل صاحب کے بار بار بولنے کی وجہ سے سہمے گفتگو کر رہے ہیں کہ میں آپ کا یہ مقدمہ
جو ہے وہ نیپرا کو بھیج دیتا ہوں, اوگرا کو بھیج دیتا ہوں, فلاں کو کر دیتا ہوں. بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں کہ آپ میرے اس وجہ سے کہ یہ ان کے پاس ریگولیٹر ہیں وہ کر سکتے ہیں. جج صاحب نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت میرے پاس تمہارا یہ کیس سننے کا اختیار نہیں ہے, آپ اڑا کے ڈسمس کر کے ود کاسٹ اس کو پرے کریں. ٹھیک ہے. اگر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اس کو اگر قانون نہیں آتا تو آپ بطور جج صاحب بھی تو اسی طرح کا ہی بہیو کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا اختیار کیا ہے. صحیح ہے. تو جس جج صاحب کو خود آئین اور قانون نہیں آتا, آپ بتائیں اس سے آئین اور قانون کی بالاد. حالانکہ میں ان جج صاحب کو قابل ترین جج صاحبان میں شمار کرتا ہوں, ہائی کورٹ کے قابل ترین جج صاحبان میں وہ شامل ہے, لیکن وہ چہرہ دیکھ کے ان کو آئین بھی سر ان کو دبا کے کہہ کہ بھائی نہیں بنتا تیرا کیس, گیٹ آؤٹ. ٹھیک ہے. کیوں وقت ضائع کرنے, بلکہ اس کے کاسٹ بھی ڈالیں اس کو کہ آپ نے فریولس لٹیگیشن دائر کی اور آپ نے عدالت کا اور پبلک کا وقت ضائع کیا, لیکن وہ نہیں ہے. سو میں بطور قانون کا طالب علم آج کے دن تک اس بات کی تلاش میں ہوں کہ میں کہیں دیکھوں کہ کسی فیصلے سے آئین اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے. مجھے نہیں, مطلب ابھی تک کوئی ایسا مسٹر جسٹس قاضی فائزی صاحب کا دور بطور طالب علم میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ہی دور ہے جس کے اندر اکراس دا بورڈ میں سمجھتا ہوں کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جج صاحب نے, چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے آئین کے مطابق بھی سسٹم کو چلایا اور قانون کے مطابق بھی سسٹم کو چلایا. نہ کسی بلیک میلر سے بلیک میل ہوئے, نہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے بلیک میل ہوئے, نہ کسی پولیٹیکل مافیا سے بلیک میل ہوئے, نہ کسی وکیل سے بلیک میل ہوئے. آپ جتنے ان کے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں سب کے سب آئین اور قانون کے مطابق ہیں. وہ ایک دور میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر ایک اسٹرکٹلی جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کا دور تھا. اس سے پہلے یا شاید اگر مجھے نہ پتا اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا. سر دیکھیں یہ ہم لوگ تو وہ ہیں نا جو کورٹس میں جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ وہ لوگ جو بیک اینڈ پہ یا جن کو بتایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر ان کے ذہنوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا کہ یہ قانون کے رکھوالے ہیں, انہوں نے قانون بنانا ہے, اور جس کی 199 جورسڈکشن کی آپ بات کر رہے ہیں جو بھی معاملہ ہے اس کی وجہ ہم ابھی تک تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں خود کو وجہ نہیں تلاش ہو رہی, تو ہماری جوڈیشری کیا کرے گی, ہمارے لوگ کیا کریں گے. آپ اس کا بیسیکلی وجہ تلاش کرنے کے لیے کس کو جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ بیٹے میں نا پہلے دن سے اپنے تجربے کی روشنی میں آج کے دن تک اس کی ایک ہی وجہ اس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں, وہ ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار. اوکے. پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک, یہ 26ویں 27ویں ترمیم سے پہلے جب 18ویں ترمیم کے ذریعے ججز اپوائنٹ کیے جاتے تھے, اور پھر اس سے بھی پہلے جو ڈائریکٹ ججز حکومت اپوائنٹ کرتی ہوتی تھی, یہ جب تک ججز کی تعیناتی کا بوگس طریقہ کار ختم نہیں نہ ہوگا تب تک آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ خواب ہی رہے گی. ممکن ہی نہیں ہے کہ جس جج کو آپ نے نالائق ترین شخص کو آپ نے ہائی کورٹ کا جج بنایا, اس کی اتنی جرت ہے کہ وہ حکومت کے خلاف فیصلہ کرے گا. وہ نالائق ترین تھا, وہ پہلے 2-4 مرتبہ 26ویں ترمیم سے پہلے اس کا نام آتا تھا, کنسیڈر ہوتا تھا, نالائکی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ جج نہیں بنایا جاتا تھا. 26ویں ترمیم کے بعد اسے ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا, اور وہ آج کے دن تک نالائق ہے. ہائی کورٹ کا جج بطور 2 سال کام کرنے کے باوجود نالائق ہے. پوری بار اس کو کہتی ہے کہ وہ نالائق ترین جج ہے ہائی کورٹ کا. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ اس سے یہ توقع کریں گے کہ وہ کسی حکومت کے خلاف فیصلہ کرے گا, یا چھوڑیں 2 پرائیویٹ لوگوں کے درمیان بھی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا اس کے اندر بھی وہ کیسے کرے گا, کیونکہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے. لیکن نظام کی خامی کی وجہ سے آپ نے اس کو جج بنا دیا. جب تک ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار نہیں بدل سکتے نا, تب تک پاکستان کی عدلیہ سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی توقع رکھنا یہ بے وقوفی ہے. بے وقوفانہ بات ہے کہ آپ موجودہ عدلیہ سے یہ توقع رکھیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کر دیں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی ایگزامپل دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں ہماری سول ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہے کہ جس نے 3 سال کا جس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا اسے سول جج لگا دیا جائے گا. اب میں اور آپ دونوں جانتے ہیں کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے, LLB کیا, لائبریری آ کر بیٹھے, پریکٹس نہیں کی, رٹا لگایا, سول جج بن گئے, اور انہوں نے 4 چیزیں لکھ لیں, اس کے مطابق وہ مکھی پہ مکھی ماری جا رہے ہیں. سر ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. کوئی ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں.
ان کو وہاں پہ بٹھا کے کلرکوں کی طرح پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے اندر ٹریننگ دے دیتے ہیں, وہ جا کے مکھی پہ مکھی مارنے شروع کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے دڑا دڑ فیصلے ہیں. ریمانڈ آپ نے ایسے ریمانڈ دیتے وقت آپ نے اس اصول کو آپ نے ملوز خاطر رکھنا ہے. ان کی جانب بلا وہ جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ, مجسٹریٹ اور سول جج اور ورگ. سو جب تک آپ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ٹھیک نہیں کریں گے, یہ مسئلہ نہیں حل ہونے. نہ آپ یہ توقع کریں گے یہ کبھی آئین اور قانون کی بالادستی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بے باکی یہ نڈر پن کیسے آیا؟ میں نے گزارش کی کہ میں ہمیشہ ہی ایسا میں نے ہمیشہ یہ اپنے آپ کو نا سمجھا ہے کہ میرا رازق نا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یہ ججز نہیں ہے. جب میں وکیل نہیں تھا تب بھی میں ایسا تھا. اچھا. میں بطور کورٹ رپورٹر بھی ایسا ہی تھا. اوکے. ایک طرف جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی عدالت چل رہی ہوتی تھی, تو اس کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کے میں اس چیف جسٹس ہائی کورٹ کی اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف رپورٹنگ کر رہا ہوتا تھا اور دبا کے کر رہا ہوتا تھا. یہ نہیں کہ مطلب کوئی کسی کے ساتھ کوئی رائت ہے یا کوئی چیز ہے. میں بطور جرنلسٹ بھی اسی طرح ہی اپنے ضمیر کے مطابق, اپنی عقل سمجھ کے مطابق جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا, جو غلط ہے اس کو ببانگے دوہل کہا کہ غلط ہے, چاہے اس کا جو بھی ہو. کبھی اس بات سے نہیں ڈرا کہ یہ میرا کیس خارج کر دے گا, یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا, کچھ نہ. یہ جب سارے معاملات ہے ہی اللہ پاک کی ذات میں ہے, تو پھر ان ججوں سے, ان چیف جسٹس سے یا باقی جو مافیاز ہیں ان سے کیوں ڈرنا؟ سر وہ تو ایک بات ٹھیک ہے کہ کیوں ڈرنا, وہ خدا کی ذات جو ہے وہ آگے آگے ہے, وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ رپورٹنگ کی بات ہوگی, آپ نے کہا کہ آپ نے وہ بنگے دہل جو ہے وہ سچائی کا اور حق سچ کا علم بلند کیا اور غلط کو غلط کہا. جہانگیری کیس کی بات آ گئی, نقوی کیس کی بات آ گئی. اس سب کے باوجود اوبویس سی بات ہے کہ پریشرائز بھی کیا جاتا ہے, دبایا بھی جاتا ہے. ایسا واقعہ ہوا بڑی دفعہ ہوتے ہیں. کیسے جو مجھے جانتے نہیں نا وہ مجھے پریشرائز یا دباؤ کرنے کی اٹیمپٹ مارتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آگے سے ان کا سر جو ہے وہ دیوار میں لگتا ہے تو بیچارے اپنا سر پھڑوا کے واپس چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے ایک دفعہ اٹیمپٹ کی, 2 دفعہ کی, جب آگے سے سخت میسج آیا تو پھر چلے گئے. دھمکیاں دے کر دیکھتے ہیں, سفارشیں کروا کر دیکھتے ہیں, 100 طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں قطعی طور کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ تب تک شروع نہیں کرتا جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ اس کا یہ کانسیکوینس ہوتا. میں ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہوں تو پھر شروع کرتا ہوں. اس لیے جہانگیری صاحب والے کیس میں بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دھمکیاں دینے کی کوشش کی, دیں بھی, اور باقی معاملات بھی کیے. مظاہر نقوی صاحب کے وقت میں بھی ہوا, لیکن بس یہ وہ بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے, تو لیکن آگے سے مایوسی ہمیشہ لوٹے ہیں. صرف اللہ ساتھ ہے, صرف اللہ رب العالمین کی ذات ساتھ, کوئی اور مافیا کچھ بھی نہیں. سر یہ مافیاز جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ کسی شخص کی کامیابی کے پیچھے کسی مافیا کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری اسی ہائی کورٹ کے اندر بڑے بڑے پروفیشنلز وکیل ہیں اور وہ کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں. بڑے بڑے آپ جرنلسٹ دیکھیں گے, بڑے بڑے بزنس مین دیکھیں گے, کیا سب کے پیچھے پھر مافیاز ہیں؟ نہیں. ہر بندے کی اللہ رب العالمین کا اس پہ کرم ہے, وہ ایک رستے پر چل پڑا, اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا گیا. سر یہ جو اس کیس کی جانب آتے ہیں کہ یہ جو جہانگیری جعلی ڈگری کیس تھا, اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور آپ نے ہی کیوں سوچا, دوستوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ شروع کیا ہے یا بس؟ نہیں, کیونکہ آپ نے پہلے بتایا وکیل نو جڑا کیس ہوندا ہویا سیدھا نظر آوے نا, وہ کہندا میں بھج کے تو لازمی کرا. ٹھیک ہے. اچھا, ڈان اخبار کے اندر نا سٹوری چھپی سر, ٹھیک ہے, وہ کورٹ رپورٹر ہیں اسد ملک صاحب سر. میں نے وہ اس کی کٹنگ پڑھی, ڈیٹیلڈ پڑھی, پھر ان سے ڈسکشن کی. ٹھیک ہے. ان کو کہا کہ جن لیٹرز کی بنیاد کے اوپر, ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر سٹوری آپ نے کی ہے وہ مجھے مل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بالکل مل سکتے ہیں سر. وہ میں نے منگوائے سر. ڈان کی خبر کو میں نے نیکچر بنایا, ساتھ وہ ڈاکومنٹ بنائے لگائے ہیں اور کو ورنٹو کی ریٹ فائل کر دی ہے. بالکل صحیح. بٹ دیٹس اٹ. میرا بطور وکیل اتنا ہی کام تھا, آئین کے اندر بھی میرا اتنا ہی کام تھا. اوکے. کو ورنٹو میں نے صرف انفارم کرنا ہے, اس کے بعد کورٹ نے خود اس کو ریگولیٹ کرنا ہے, چاہے خارج کر دے چاہے انکوائری کر لے. کو ورنٹو کے اندر سمپل انکوائری کرنی ہے آپ نے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے, کہ جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے کو ورنٹو کے اندر, جس رسپونڈنٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کس آئین اور قانون کے تحت, اہلیت کے تحت یہ عہدہ انجوائے کر رہے ہو, اتنے سوال کا جواب ہے.
وہ چیزیں ہیں ریکارڈ کے اوپر. جب وہ پیروز ہوئی ہیں, اس کو وہ انویسٹیگیٹ ہوا تو وہ پتہ چلا بھائی صاحب تو کدی وکیل ہی نہیں سن, بوگس. وہ سب نے آج کے دن تک بالکل سر پروپیگنڈا وہ سارا کرتے ہیں سر, لیکن آج کے دن تک انہوں نے کبھی بھی اپنا LLB پارٹ 1 کا رزلٹ کارڈ نہیں ریکارڈ کے اوپر لے کر آئے. کہتے ہیں ڈگری ٹھیک ہے, ڈگری مل ملا کے آپ نے لی, لیکن اس ڈگری کی بنیاد کے اوپر جو 2 سرٹیفکیٹ ہیں, پارٹ 1 کا ہونا چاہیے اور پارٹ 2 کا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. پارٹ 2 کا موجود ہے, پارٹ 1 کا نہیں ہے. ہے. اور جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے موجود ہیں وہ نام اور رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر اور تے باقی نمبر اور اگلی بار والد کا نمبر نام اور تھا. جی. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ججز کی تعیناتی کا نظام کتنا بوگس تھا اور کتنا بوگس ہے. سر یہ ٹھیک ہے, یہ والا معاملہ تو ہے. ایک شخص جو ہے وہ وکالت کرتا کرتا سرکاری عہدوں پہ رہتا ہائی کورٹ کا جج بن گیا اور اس کی ڈگری جعلی نکلی. آپ کو آج پتہ چلا. تو پچھلے اداروں پہ بھی تو بات ہونی چاہیے جنہوں نے ڈگری دی. سر میں نے گزارش یہ کر رہا ہوں, ان سے زیادہ ذمہ داری ایک فراڈیے کے اوپر چیک کرنا جوڈیشل سسٹم کے اندر, یہ ان کو اپوائنٹ کرنے والوں کی زیادہ ذمہ ہے. وہ جوڈیشل کمیشن کے تمام ممبران جی ہیں, وہ ان کو یقین مانے ان کے منہ کالے کر کے پبلک کو دکھانا چاہیے جنہوں نے جسٹس جہانگیری صاحب کو جج بھرتی کیا تھا. اس جوڈیشل کمیشن میں جتنے بھی ممبر تھے, چیف جسٹس تھا, کوئی جج تھا, کوئی وزیر قانون تھا, سب کے منہ کالے کرنے چاہیے کہ نلائکو تم لوگوں نے ایک جعلی ڈگری والا جج بھرتی کیا. سر مظاہر نقوی والا کیس بعد میں ہوا, وہ پہلے ہوا تھا. وہ سپریم جوڈیشل کونسل تھی. یہ سر اب میں نے تو کچھ ثبوت کونسل میں پیش نہیں کیے جو یہاں پہ ہماری ہائی کورٹ بار کے اندر لوگ لے کر پھر رہے ہیں اور آج بھی لے کر پھر رہے ہیں. اب بطور وکیل یا بطور عام شہری میں نے کونسل کو جا کے ایک چیز دی, انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, مظاہر نقوی صاحب کو نکال دیا. ثابت ہو گیا کہ مظاہر نقوی صاحب کے اوپر منی لانڈرنگ, آمدن سے زائد اثاثہ جات اور ان کا مس کنڈکٹ, کرپشن, یہ ساری چیزیں ثابت ہوگی. وہ آج بھی گھر میں رہ رہے ہیں. اب یہاں پر آ کر دیکھیں حکومت کتنی بدنیت ہے, نیب کتنا بدنیت ہے, موجودہ نیب اور موجودہ حکومت مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے, کہ ایک شخص پرووڈ قسم کا آمدن سے زائد اثاثہ جات کے گھر میں رہ رہا ہے فراڈولنٹلی, اور آپ اس کے خلاف کارروائی کوئی نہیں کر رہے, سو کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنا بوگس نظام ہے ہمارے پاکستان کا. سر ایک چیز آتی ہے کہ آپ اس چیز سے خوش ہوئے کہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کیسز کو جیتا اور نام بھی ہوا, صرف اس چیز کا جواب چاہیے, آپ کو خوشی ملی؟ بڑی خوشی ملی ہے. میں کہتا ہوں پرائیڈ ہے میرے لیے, میرے فخر ہے. سر کچھ وکیل ہوتے ہیں, پھر میں معذرت کے ساتھ میرا یہ انداز نہیں ہے کہ میں کچھ اس طرح کے سوالات کروں. نہیں آپ نے دیکھیں, آپ نے مجھ سے ہر سخت سوال کرنا, یہ آپ کا حق ہے. تھینک یو, یہ رائٹ ہے آپ کا. سر تو پھر کچھ وکیل یہ ہوتے ہیں جو پبلک لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں, دوسرے معاملات بھی کرتے ہیں, جب اپنے کیسز میں ان کو مہارت حاصل ہو جائے یا اس کے بعد وہ جیت جاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں نظام بڑا اچھا ہے جی, یہ ججز بڑے اچھے ہیں. لیکن جب دوسرے معاملات میں دیکھتے ہیں یا اس کیس میں ہار جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا نظام جو ہے وہ خراب ہے. تو یہ منافقت نہیں ہے؟ ہاں یہ بالکل منافقت ہے. میں قطعی طور کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنے کیسز جیتنے کی ضرور خوشی ہوئی سر, لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ جو جہانگیری صاحب والا کیس ہے وہ 1.5 سال پینڈنگ پڑا رہا. اوکے ٹھیک, جس دن الزام لگ گیا جج صاحب کے اوپر اسی دن ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے آپ اس کا فیصلہ کر دیتے, یا آپ خارج کر دیتے یا منظور کر دیتے. 1.5 سال تک وہ شخص جو ہے وہ تنخواہیں لیتا رہا میرے اور آپ کے پیسے سے. سو ان دیٹ سینس یہ نظام برا ہے. اس نظام کے اوپر جب بھی پیٹی بھائی یہ جج جو ہے نا, یہ بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں, پروٹیکٹ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے لٹیگیشن کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں. سو میں قطعی طور کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ میں جو 2 مقدمے جیت گیا مظاہر نقوی صاحب کا یا جہانگیری صاحب کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام درست ہے. میں قطعی طور کے اوپر یہ نہیں کہتا. نظام کل بھی غلط تھا, نظام آج بھی غلط ہے. عدلیہ کل بھی غلط تھی, عدلیہ آج بھی غلط ہے. عدلیہ کل بھی غلام تھی, عدلیہ آج بھی غلام ہے. عدلیہ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کل بھی بوگس تھا, آج مہان بوگس ہے, مہان بوگس ہے. سو میں قطعاً اس بات کا حامی نہیں. سر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنے کمنٹس بھی پڑھے ہوں گے کہ بہت بڑا کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے. ایک چیز سامنے آئی وہ یہ کہ
میاں داؤد صاحب کے حوالے سے مشہور ہو گیا کہ میاں داؤد صاحب کو کورٹ رپورٹنگ کے بعد شاید کام اتنی جلدی نہیں ملنا تھا، تو انہوں نے فیمس ہونے کے لیے جو ہے نا ان کیسز کو لیا. کیا یہ سچ ہے؟ لیا کیا مطلب؟ کسی الماری میں پڑے ہوئے تو میں اٹھا کے لے کے آیا ہوں. کیا اس کو ہماری بار کے اندر چل پھر رہے ہیں، ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں، اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں، تو بطور وکیل اس کے اوپر اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر میں جرنلسٹ ہوتا اور میرے پاس یہ انفارمیشن ہوتی تو میں نے تو پھر بھی اپنے ٹی وی پہ بریک کرنی تھی. بالکل صحیح. تو بطور وکیل میرے پاس ڈاکومنٹس اویلیبل ہوئے تو میں بطور وکیل کیوں نہ کروں. سو باقی پتہ کیا بات ہے، جہاں پر آپ کے کچھ چند دوست آپ کے حامی ہوتے ہیں، آپ کی سوچ کے حامی ہوتے ہیں، آپ کی کوشش کے حامی ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے مخالف بھی ہوتے ہیں، اور مخالف جو ہیں وہ خدا کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری مخالفت کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، مخالف نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. سر مخصوص پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو باقاعدہ طور پر ہٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صد باب کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب میں نہیں کسی کے ساتھ رائت کرتا، ٹھیک ہے، تو کسی کو میرے ساتھ رائت کیوں کرنی ہے؟ یہ بھی صحیح ہے. میں کراس دا بورڈ مسلم لیگ نون کا مخالف ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر لتاڑتا رہتا ہوں. میں مریم نواز صاحبہ کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا تھا کہ یار یہ بڑی اچھی چیف منسٹر ثابت ہوں گی، لیکن وہ عمران خان سے بھی بدترین ثابت ہو رہی ہیں، عثمان بزدار صاحب سے بھی بدترین ثابت ہو رہی ہیں. تو آپ بتائیں کہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مجھے پھولوں کے ہار تو نہیں بنائیں گے نا، گندی گندی گالیاں نکالیں گے تو وہ نکالتے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں میرا پہلے دن سے موقف ہے، میں ان کو بڑے سخت الفاظ کے اندر ان کا مخالف ہوں. مطلب میں آن ریکارڈ وہ الفاظ نہیں بول سکتا، سوشل میڈیا پالیسی گائیڈ لائنس کے مطابق میں بڑا سخت مخالف ہوں عمران خان صاحب کا، اور آج کا نہیں ہوں، اپنے تجربے کی روشنی میں ان کا مخالف ہوں، اور میں ہر حال میں ان کا مخالف رہوں گا. دنیا کے اندر کوئی آخری شخص بچے گا نا عمران خان صاحب کا مخالف تو وہ میں ہوں گا. اس وجہ سے جب میں اتنا اوپنلی اتنا سخت انداز کے اندر ان کی مخالفت کروں گا تو ان کے حامی جو ہیں وہ میری بھی مخالفت کریں گے. تو میں کبھی ان چیزوں سے نہیں ڈرا، گھبرایا، بودر نہیں کیا کبھی. سر یہ پارٹیز تو ہو گئی الگ، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے نا ایک عرصے بعد اپنے آپ کو بدل لینا ہے. اب جس کی حکومت ہے اس کی طرف چل جاتے ہیں، یا جو اچھا جو ہے پکارتے ہیں یا نوازتے ہیں اس کی طرف چل جاتے ہیں. آج آگے پاکستان آتا ہے، اس کو کیوں جو ہے گندا کر رہے ہیں، اس کا نام کیوں خراب کر رہے ہیں؟ جو پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، آپ ان کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ نہیں، میرا بڑا کلیئر کٹ، بڑے وہ کہتے ہیں دیوار پہ لکھا ہوا موقف ہے. پاکستان کے خلاف موجودہ بالخصوص موجودہ حالات کے اندر پچھلے 4-5 سال سے آپ انٹرنیشنل کرائسس، چیزیں، جنگیں، یہ ساری دیکھ لیں اور پاکستان کا جو ہے وہ کردار دیکھ لیں. اس موجودہ دور کے اندر اگر کوئی شخص ایک بھی لفظ کسی پولیس کے خلاف بولتا ہے، کسی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بولتا ہے، افواج پاکستان کے خلاف بولتا ہے، ریاست کے خلاف بولتا ہے، حکومت کے خلاف بولتا ہے، میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ بندہ حلال کا نہیں ہو سکتا. وہ اس کے ساتھ سخت ترین سلوک جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. آپ پولیس کے کسی روٹین کے ایشو کے اوپر، کسی روٹین کی ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کے اوپر، کسی مس یوز کے اوپر آپ تنقید کریں، بالکل تنقید کریں، لیکن جو پولیس والا چیک پوسٹ پہ کھڑا خدا نہ خواستہ اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، آپ اس شہید پولیس اہلکار کے بارے میں نازیبا زبان سوشل میڈیا کے اوپر استعمال کریں. سو میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس شخص کو مار دینا چاہیے. وہ اب اکثر یہ میں جو ہے وہ یہ بات کہتا ہوں کہ تہمت لگا کے ماں پر جو دشمن سے داد لے، اس سخن فروش کو مار دینا چاہیے، مار دینا چاہیے اسے. سو میں اس بات کا حامی ہوں کہ پاکستان یہ آج ہم نے پاک انڈیا جنگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بالکل ہم سارے فوج کے ناقد تھے، ہمارے لاشعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ پاکستان ایک کمزور، قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، اس کی فوج کے اوپر یہ الزامات ہیں، ان کی پولیس کے اوپر یہ الزامات ہیں، اگر ان کی جنگ ہوئی تو یہ تو مارے جائیں گے، یہ تو گیا، انڈیا جیت جائے گا. لیکن ہماری فوج کی وجہ سے 1 گھنٹے کے اندر وہ انڈیا بھاگا، جا کے اس نے منت کر کے اپنی جان چھڑائی اور پاکستان جنگ جیتا. پوری دنیا کہہ رہی. آج ایران کے معاملے کے اندر افواج پاکستان کا کردار دیکھ لیں، پوری دنیا افواج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے کہ یہ لوگ امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کہ یہ جنگ لگی ایران والی تو پوری دنیا متاثر ہوگی، ہم اکیلے نہیں متاثر ہوں گے، سب کے جو ہیں وہ گھروں تک یہ آگ جائے گی. اس صورتحال کے اندر اگر کوئی بندہ افواج پاکستان کے اوپر تنقید کرے
تو اس سخن فروش کو مار دینا چاہیے, بغیر کسی وجہ کے مار دینا چاہیے. اس لیے میں اس بات کا حامی ہوں. سر دیکھیے کہ ہم نے پارٹیز کی بات کی پولیٹیکل, آپ کو نہ یہ پارٹی ٹھیک لگتی ہے نہ دوسری ٹھیک لگتی ہے, اور آپ کے پاس ریزنز بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے, اور ویلڈ ریزنز ہیں, تو ٹھیک کون ہے؟ نہیں, میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ٹھیک کون ہے. جو بھی شخص سر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, اپنی ذات کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی جماعت غلط کام کر رہی ہے تو اوپنلی اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اس کے اچھے کاموں کی, مسلم لیگ نون کے ڈھیروں اچھے کام ہیں, ان کی کھل کی تعریف بھی کرتے ہیں ہم. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر تنقید ہی کرتے ہیں صرف, لیکن جہاں پہ غلط ہوتے ہیں وہاں پہ غلط بھی کہہ دیتے ہیں. ہم نہ ان سے بینیفیشری, نہ لیگل ایڈوائزر, نہ کوئی کیس لینا, نہ گلاس پانی کا پینا. تو اس لیے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. حذیفہ صاحب کو پسند بھی آئے گی, حذیفہ صاحب کو ناپسند بھی ہوگی, لیکن رائے کا اظہار کرنا چاہیے. میں اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ میں فلاں پارٹی کو پسند کرتا ہوں, فلاں کو پسند نہیں کرتا. ساری سیاسی جماعتوں کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ملا جلا رجحان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. سر یہ جو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ جو وہ بنگے دھول جو کہا جاتا ہے نا کسی کی بھی پارٹی کے خلاف, وہ بیسیکلی قدم رکھنا ہوتا ہے, تو آپ کو بھی کل کو کسی پارٹی میں دیکھیں گے, لگ ایسا رہا ہے؟ مستقبل کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن میں گزارش کروں نا, میں ایک آزاد منش آدمی ہوں. اوکے. میں کسی کے تابع نہیں رہ سکتا. مجھے اگر کوئی شخص کہے نا کہ یہ پارٹی ڈسپلن آپ فالو کریں, یہ باس کا یہ حکم ہے, یہ فلان حکم ہے, میری اپنی مرضی ہے. میں ساری زندگی کسی دوست کی بات مانتا رہوں, میری مرضی, میں کسی کی بات نہ مانوں. سو میرے جیسے مزاج کے بندے جو ہیں وہ کئی پارٹی میں جا نہیں سکتے. ویسے پارٹیوں میں جا کے آپ کسی شخص نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عزت میرے پاس کافی ہے, الحمدللہ, ماشاء اللہ. رازق میری کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو نہیں سکتی. بلا شبہ جو میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے رزق میں نے اتنا ہی کھانا ہے. میرے بیوی بچے بہن بھائی دوست احباب جو ہیں انہوں نے اپنی نصیب میں لینا ہے. پیسہ کمانے کا ہمیں شوق کوئی نہیں ہے, تو اب کسی پارٹی میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اپنی آزاد زندگی گزارتے ہیں, بجائے یہ کہ بعد میں پتہ لگے پارٹی سے نکال دیا گیا. تو اگلے چند ججز کو ڈرنا چاہیے آپ سے اب پھر؟ نہیں, بہت سارے, ہر اس شخص کو ڈرنا چاہیے جو کسی نہ کسی بات کا سہارا لے کے, کور لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے معاملات خراب ہے. تو اصولی طور کے اوپر تو اس کو خود ہی چاہیے کہ وہ کر دے, بجائے یہ کہ معاملہ عدالت میں جائے تو پھر وہ نظام خراب ہو. اب تو ہر ادارے میں کوئی ایسا انسان ہوگا نا جو ہمت کر کے کسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہوگا, تو وہ کہتے ہوں گے کہ ایسے ادارے دا میاں داؤد ہے. ایسے کہتے ہوں. یہ تو پھر ایک کمپلیمنٹ ہو گیا. اختتام کرتے ہیں, پیغام کیا دینا چاہیں گے پوری جوڈیشری کو, لٹیگیشن فرٹرنیٹی, لیگل فرٹرنیٹی کو, نوجوانوں کو, سب کو؟ جوڈیشری کے لیے تو اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں ان کے پروسیس کا ہی مخالف ہوں, تو ان کے لیے پیغام کیا دینا ہے؟ سرنڈر کر دیں؟ نہیں, اچھا, پیغام صرف اپنے وکلا کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ کا کیس سٹرانگ ہے نا سر, چاہے آگے پھر چیف جسٹس سے اپنا کیس تیار کریں, اچھے سے تیار کریں. دائر کرنے سے پہلے تک اس کو ہر اینگل سے ڈسکس کر لیں, ڈبیٹ کر لیں, ریسرچ کر لیں, کور کر لیں, اور اس کے بعد دبا کے وکالت کریں. میں اس بات کا حامی ہوں, دنیا کے اندر دیکھیں وکالت سے زیادہ خوبصورت بہترین پروفیشن میں نہیں مانتا کہ کوئی ایسا ہے. آپ کا دل کرے آپ بیواؤں یتیموں کے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ مفت کریں, اور کیا اسے کہتے ہیں دنیا بھی کمائیں, جنت بھی کمائیں. ہم اپنے آفس کے اندر یتیموں اور بیواؤں کے کیسز جو ہیں وہ فری کرتے ہیں, ہماری مرضی. یہ اسی پروفیشن کو اللہ پاک نے اعزاز حاصل کیا, اعزاز دیا ہوا ہے, اور کسی پروفیشن میں نہیں ہے. میں جب وکالت میں نیا آیا سر, تو اس پروفیشن کے بارے میں بڑی خامیاں دیکھی تھیں. دونوں سائڈز دیکھنا کا اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ایک وکیل صاحب کے چیمبر میں گیا, تقریباً یہی ٹائم تھا 2-3 بجے کا, 3-4 بجے کا نا, ووٹ مانگنے کے لیے کسی دوست کا. تو میں آگے گیا, آگے جا کے دیکھا کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں بڑا حیران ہوا, میں کیا ٹائم ہے تلاوت کرنا, لیکن وہ پڑھ رہے تھے. خیر میں ہم چپ کر کے بیٹھ گئے, ملا ان سے, ریکویسٹ کی, اٹھ کر کے آگے چلے گئے. یہ ہمارے ایک وکیل وکالت کے شعبے کا ایک چہرہ ہے. بالکل. اور ایک چہرہ ہم باہر کے اندر اکثر دیکھتے ہیں کہ یقین مانے ایسے ایسے وکلا بھی موجود ہیں کہ شیطان صاحب کانوں کو ہاتھ لگا لیں. اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا وہ جو یہاں پہ ہمارے فراڈیے وکیل جو ہیں وہ کرتے پھر رہے ہیں. سو اس لیے میرا میسج یہ ہے کہ
وہ وکیل بننا چاہیے جس کا رہتی دنیا تک نام رہے. سر وہ وکیل بننا چاہیے, ابلیس نہیں بننا چاہیے. بالکل صحیح. سر کی باتوں سے جو ہے نا وہ بہت کچھ بھی سامنے آیا. قاتل کی یہ دلیل مان لی گئی, مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو, ہم اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم اس میں کود پڑتے اور کیوں نہیں ہم جو ہے علم بلند کرتے؟ کیوں انصاف کی جو علم بردار ایسے لوگ ہیں, احتساب کرنے والے لوگ ہیں, جو ان چیزوں کی نبض کو جانتے ہیں, اس پر کام کرتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم اس چیز کو بہتر کر سکتے؟ سوائے اس چیز کے کہ ہم روتے رہتے ہیں, ہم اپنے انوائرمنٹ کا رونا روتے ہیں, ہم اپنے پاکستان کا رونا روتے ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز کا رونا روتے رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہتر کر کے کیوں آگے نہیں لے کر آتے؟ اور ایک رول ماڈل کی طرح جس طرح سے سر ہیں, ہم ان کو ایڈلائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہم بہت سی جو ہائی لائٹڈ چیزیں ہیں انہی کو سامنے رکھیں, بلکہ وہ جو پس پردہ بھی ہوتی ہیں, آف دا کیمرہ بھی ہوتی ہیں, ان چیزوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ان کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا پوڈ کاسٹ کے لیے. انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.